روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت علی اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت علی کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت علی نے ان کا اکابر صحابہ کی طریق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت علی نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں چلے گئے۔ آپ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ سیدنا عثمان غنی کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہی کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ آپ کو تحفہ دے دی۔ آپ نے واپس جا کر تمام ماجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزارا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا یہ اثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی اور حضرت سیدنا فاطمہ کا نکاح پڑھایا۔ آپ کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔